بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹی وی چینل سے میں ہوں نصرت مرزا۔ یہ پروگرام جو ہے اس کو ہم نے اس کا نام دیا ہے RFI ٹاک، جیسا کہ ہاٹ ٹاک ہوتا ہے، جیسے سچ ٹاک ہوتی ہے، اس طرح سے ہم نے اس کا نام دیا ہے RFI ٹاک، یعنی جو خصوصی ٹاک ہے، یعنی خصوصی جو گفتگو ہوتی ہے اس پروگرام میں کی جاتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یوم تکبیر کے حوالے سے ہے، اور پاکستان کے پاس فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے۔ جب ہم اسپیکٹرم کہتے ہیں تو اسپیکٹرم کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح سے قوس و قزح کے رنگ ہوتے ہیں، اس میں 7 رنگ تو مانے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں اس کے شیڈ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے جو شیڈ ہوتے ہیں وہ کوئی 32 کے قریب شیڈ ہوتے ہیں، جو کہ جیسے جاپانیوں نے اس کا پتہ لگایا ہے۔ تو وہ ہمارے پاس اس طرح کا جو ریٹرنس کے معنی ہم اردو میں جب لیتے ہیں تو ڈراوے کے طور پر لیتے ہیں، یا ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ان کو خوف زدہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، انڈیا کو جو ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، یا جو بھی ہمارا دشمن ہو بننے میں سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کے خلاف یہ ڈراوا جو موجود ہے، جو ہمارے پاس یہ ایک صدیوں کے بعد میں، کوئی 5 صدیوں کے بعد میں ایک ایسا ہتھیار آیا ہے یوم تکبیر کو 28 مئی کو، جو کہ پہلے پاکستان مسلمانوں کی تاریخ میں یا پھر اور بھی کسی تاریخ میں ہمارے نہیں ملتا ہے۔ یہ پہلے 5 ملکوں کے پاس تھا، جسے P5 کہتے تھے، اور وہ P5 کے جو ممالک ہیں ان ممالک میں امریکہ تھا، فرانس تھا، برطانیہ تھا، چین تھا اور روس تھا۔ USSR تھا اس زمانے میں، تو اب روس ہے، اس کی جگہ روس نے لے لی ہے۔ تو یہ یوم تکبیر کا جو ہمارا جو پروگرام بنا وہ جب پوکران میں انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کر لیا، تو مجبوراً پھر ہمیں یہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہ ایٹمی پروگرام اپنا بنانا پڑا، اور ذوالفقار علی بھٹو اس کے بانی تھے، اور وہ عبدالقدیر خان کو لے کے آئے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد میں پورا سلسلہ بنا۔ پھر ایک اگرچہ یہ پورا نیٹ ورک پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن پہلے کر چکا تھا، لیکن جو یورینیم کی جو کمی تھی وہ ڈاکٹر قدیر خان نے آ کر پوری کی۔ تو اس طرح سے ایٹمی ہماری بات بن گئی، اور 1984 میں ہم ایٹمی طاقت بن گئے تھے۔ تو اب جو اس کے 2 پارٹ ہیں، جس میں ایک پارٹ تو جو آپ کے 1974 سے اور 1984 تک کا ہے، اور پھر 1998 تک وہی پروگرام چلا جب تک کہ ہم نے اعلان نہ کر دیا۔ اس کے بعد میں دوسرا پارٹ جو ہے 1998 سے لے کر بعد میں جو اب تک جو چل رہا ہے پروگرام، وہ دوسرا پارٹ ہے، جس کے اندر ہم نے اس میں جو ہے کوالٹی کو بلڈ کیا ہے۔ اس میں ہم نے اس کو جو مزید جو اس میں جو ضرورت تھی، کمی بیشی جو تھی، یا اس کو زمانے کے مطابق مکمل ڈراوے کے مطابق، جیسے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کہتے ہیں، اس کے مطابق بنانے کے لیے جو وقت لگا ہمیں، اور اس کے اندر مسلسل جد و جہد کرتے رہے ہمارے سائنسداں، ان کا ذکر ہے۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ کیونکہ میں محترم جناب خالد احمد کدوئی صاحب، جو کہ SPD کے، پہلے تو یہ تھا کہ جو نارمل طریقہ تھا اس پہ وہ کام کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے مناسب سمجھا کہ ایک اسٹرکچر بنایا جائے۔ تو وہ اسٹرکچر بنانے کے لیے انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک اسٹریٹجک پلان ڈویژن بنایا، اور اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے تحت میں سارے جو پروگرام تھے، جو ایٹامک سے متعلق تھے، میزائل سے متعلق تھے، سیٹلائٹ سے متعلق تھے، سائبر سے متعلق تھے، یا پیسفل یوز کے جو ہیں ایٹامک انرجی کے پیسفل یوز کے جو پروگرام تھے، وہ سارے کے سارے اس میں شامل کر لیے۔ تو اب یہ اس کا اسٹرکچر بنایا گیا۔ اس کے اندر یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے ابھی تک انڈیا کے اندر جو اسٹرکچر تو بن گیا ہے، لیکن SPD کے مقابلے کا وہ اسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ سارا سسٹم بنا دیا کہ کیسے اس کا کمانڈ کنٹرول ہوگی، کس طرح سے یہ آپریٹ ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک آدمی نے سوئچ بٹن دبایا اور چلا دیا اس کو، نہیں، ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں، بلکہ ہمارے پاس ایک بہت کنٹرول سسٹم ہے، جس کے تحت میں ہم بہت ذمہ دار ملک کے طور پہ مانے جاتے ہیں اس سسٹم کی وجہ سے۔ اس کے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس کے بانیوں میں سے، یا اس کے جو جنہوں نے یہ بنایا لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوئی صاحب ہیں، تو کہنا تو غلط بات نہیں ہوگی، درست ہوگا۔ اور انہوں نے ایک تقریر جو ہے اس دفعہ 2023 کے وقت میں، 2023 میں جو وہاں پر IS جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کا جو بورڈ آف گورنر کا جو اجلاس تھا، اس میں ان سے خطاب کرتے ہوئے جو کئی تقریر کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ناظرین کرام کے خدمت میں پیش کریں۔ اس کا ترجمہ ہم نے کیا، اور وہ آپ کے اس وقت بہت معلوماتی ہے، اور بہت پیغام ہے ساری دنیا کے لیے، اور خصوصاً انڈیا کے لیے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے خالد کدوئی صاحب نے پہلے تو جو وہاں اس وقت جو ہمارے سیکرٹری خارجہ تھے خالد محمود،
سہیل محمود صاحب خارج تھے، سیکرٹری خارجہ تھے. اب خالد محمود اس کے چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنر کے، انسٹیٹیوٹ آف بورڈ آف گورنر کے. اور پھر سہیل محمود جو ہے ڈائریکٹر جنرل ہیں اسی انسٹیٹیوٹ کے، انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز اسلام آباد کے. اور خالد ملک قاسم مصطفیٰ ڈائریکٹر آرم کنٹرول اینڈ ڈس آرمامنٹ سینٹر کے ہیں. تو ان سب کو انہوں نے خطاب کیا، ان کا نام لے کے بات کی، اور ان سے پھر بعد میں خواتین حضرات سے کا ذکر کیا. پھر انہوں نے اپنی تقریر میں شروع کیا کہ مجھے بہت فخر ہے ISSI کے آرمز کنٹرول اینڈ ڈس آرمامنٹ سینٹر نے یوم تکبیر کے 25ویں سالگرہ کے موقع پر، جو کہ ایک آپ سمجھ لیجیے کہ ہماری گولڈ جوبلی سلور جوبلی تھی، کے موقع پر منعقد کردہ سیمینار کے موقع پر پیغام بھیجنے کے لیے کہا گیا. یوم تکبیر کے بعد سے لے کر اب تک 25 سال تک پاکستان کے جوہری پیغام کے ساتھ گہرے وابستگی کا شرف حاصل کرنے کے بعد مجھے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے. پاکستان کے جوہری پروگرام کے تمام پہلوؤں کو جامع احاطہ کرنے کے لیے اور اس کے اثرات جو جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور خود پاکستان میں اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس کے پیش نظر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا. پاکستان کے قومی کیلنڈر میں 28 مئی اور 30 مئی 1998 کے بعد دو شے تاریخی اہمیت رکھتے ہیں جو پاکستان کے تحفظ کے لیے قومی طاقت، قومی عزم اور قومی فیصلے کے ساتھ فخر کا مقام کا درجہ حاصل کر چکے ہیں. یہ جذبات سماجی حلقوں اور سیاسی اسپیکٹرم پاکستان کے عوام میں موجود ہیں، اور پاکستان کے عوام ایٹمی پروگرام کے مالک ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان کے ایٹمی صلاحیت کو خطرے کا معمولی سا خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے تو ان کو شک و شبہات کو جنم دیتا ہے اور وہ عوام کو ناقابل قبول ہوتا ہے. تو وہ جب بھی کبھی ہوتا ہے تو ایک دم سے وہ چوکنے ہو جاتے ہیں پاکستانی عوام، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایٹمی پروگرام کی طرف کوئی بات جا رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے 11 اور 13 مئی 1998 کو کیے گئے 5 ایٹمی تجربات کا جواب اپنے 6 ایٹمی تجربات سے دینا پاکستان کا تاریخی فیصلہ تھا. ایک جامع قومی سیاسی، سائنسی اور سفارتی کوششوں کا حاصل تھا جو پاکستان کے قومی مفاد کو بیرونی اور جارحیت سے بچانے کے لیے کیا گیا. 1970 کی جنگ میں ناکامی اور 1974 میں بھارتی جوہری پروگرام کے آغاز کے بعد اور خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کا جوہری پروگرام شروع کرنا ناگزیر تھا. یعنی ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اسے شروع نہ کرتے. اس لیے تمام کریڈٹ جو ہے ایٹم بم کو بنانے کا، ایٹمی پروگرام کا، پاکستان کی اس وقت کی قومی قیادت کو جاتا ہے جس نے آگے بڑھ کر ملک کی سلامتی کے مفاد میں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا. جوہری پروگرام کے علاوہ کوئی فیصلہ ایک اسٹریٹجک تباہی اور سنگین غفلت شمار ہوتی. جب ہم یوم تکبیر کے 25 سال منا رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی اور سائنسی ماہرین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہیے جن کے سیاسی دانشمندی اور بصیرت کی بدولت آج ہم 1971 کے دہرائے جانے کے خوف کے بغیر نسبتاً امن اور استحکام کے ماحول میں جی رہے ہیں. پاکستان کے جوہری پروگرام کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا دور 1972 سے مئی 1998 تک، اور جو یہ 26 سالوں پر محیط ہے، جس میں مختلف حکومتوں نے سیاست سے بالا ہو کر قومی مفاد میں درست فیصلے کیے. اس دوران جوہری کوششوں کو بیرونی نقصان سے بچانے کے لیے بہترین سفارتکاری کی گئی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کی ذات ہمارے ساتھ تھی جس نے تقریباً 1 دہائی تک ایٹمی پروگرام کو پروان چڑھنے دیا. جب 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اور بین الاقوامی طاقتوں کی نظر میں پاکستانی جوہری پروگرام پس منظر چلا گیا، 26 سالوں کے پہلے دور نے پاکستان کو اس قابل بنایا کہ وہ بہت سی سائنسی سطحوں پر تیزی سے آگے بڑھ سکے، اور اس وقت 0 سے اور نتیجہ خیز پوائنٹ تک پہنچ گیا جب ہندوستانی ایٹمی تجربات کے بعد 2 ہفتوں کے عرصے میں پاکستان کے سائنسی برادری نے 28 اور 30 مئی 1998 کامیابی کا جشن منا کر اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. اقوام عالم ہی نہیں بالخصوص بھارت دنگ ہو کے رہ گیا اس تجربے سے. پاکستان نے آنے والے ہر دور کے لیے اسٹریٹجی کو مساوی و متوازن رکھا، اور بھارت نے نسبتاً روایتی عدم توازن کا فائدہ اور اس کی حکمت عملی اپنے سیاسی مقاصد کی حمایت میں فوجی ساز و سامان کو استعمال کرنے کے لیے سمجھوتہ کرتی رہی. پاکستان کے پاس دفاع کو ناقابل بنانے والے اسٹریٹجک سائنسی کمیونٹی کے خاموش سپاہیوں اور ہیروز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جنہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. ان ہیروز کی کوششوں کا اعتراف کرنے کے لیے ان میں سے کچھ نام لینا انتہائی ضروری ہے. اس میں پروفیسر عبدالسلام، ڈاکٹر IH عثمانی، منیر احمد خان، ڈاکٹر اشفاق احمد، پروفیسر ڈاکٹر ریاض الدین، ڈاکٹر سمر مبارک مند، پرویز بٹ، انور علی، عرفان برنی، ڈاکٹر انصر پرویز، نعیم احمد، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے
اور جبکہ ڈاکٹر غلام نبی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان شامل ہیں۔ اس کے بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر خان لیبارٹری، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان لیبارٹری کہتے ہیں، سے ڈاکٹر عبدالقدیر نے اپنی شاندار ٹیم کے ساتھ بھرپور انداز میں کام کیا۔ اس ٹیم میں ڈاکٹر فخر ہاشمی، ڈاکٹر جاوید مرزا، ڈاکٹر نسیم احمد، کریم احمد، ڈاکٹر احمد مختار، ڈاکٹر ولایت حسین اور بہت سے حضرات شامل تھے۔ بلا شبہ یہی پاکستان کے حقیقی ہیروز ہیں جن کے ہم بہت شکر گزار ہیں، ان کو شاندار خیر تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو جارحیت سے محفوظ بنایا۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی منصوبے کا دوسرا دور مئی 1998 کے بعد کے ٹیسٹ کے جو ہم نے تجربہ ایٹمی دھماکہ کیا اس کے دور سے شروع ہوا اور آج تک شمار کیا جاتا ہے۔ ایٹمی منصوبے کے دھاگے پہلے دور کے اختتام سے اٹھائے گئے جب سائنسدانوں نے ایٹمی تجربات کے ذریعے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ثابت کیا۔ اس دوسرے دور میں کام پاکستان کی جوہری صلاحیت کو مختلف قسم کے جوہری ہتھیاروں پر مبنی ایک مضبوط جامع آپریشن صلاحیت میں تبدیل کر کے اسے ترقی دینے میں محفوظ بنانے کے مراحل سے گزر کر آگے بڑھایا اور اسے انتہائی مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نتیجے کے طور پر آج پاکستان کی جوہری ڈیٹرنس صلاحیتیں، یعنی ہماری جو ڈراوے کی صلاحیتیں ہیں یا اس کو خوفزدہ کرنے کی صلاحیتیں ہیں، جو جس سے جو ساری دنیا ڈرتی ہے اور انڈیا خصوصاً ڈرتا ہے، ڈیٹرنس اسے کہتے ہیں۔ یعنی اس میں ہم نے یہ کام کیا، خالد قدوائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زمینی، فضائی اور سمندری صلاحیتوں پر ہماری جو ڈیٹرنس کی صلاحیت ہے وہ صرف زمینی نہیں ہے یا فضائی نہیں ہے یا بحری نہیں ہے، بلکہ سب ہے۔ سمندری صلاحیتوں پر مبنی ہیں جو کسی بھی جارحیت کو جامع طور پر روکتی ہیں۔ یہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی اور اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے تحت ایک مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی چھتری کے تلے کام کر رہے ہیں اور مکمل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی پالیسی کو روبہ عمل لانے میں مصروف ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہتر طور پر واضح کرنے کے لیے میں مختصراً پاکستان کی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی پالیسی کے بیانات اور مضمرات پر بات کروں گا اور یہ کہ یہ کس طرح بھارت کے جارحانہ عزائم بشمول بھارتی فوج کی کولڈ اسٹارٹ نظریے کو روکتا ہے۔ بھارت نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے اس سے پہلے کہ دنیا کی نظر میں آئے ہم پاکستان کے 8 علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے، اسے کولڈ اسٹارٹ ڈائریکٹنگ کرتے ہیں اور پھر بعد میں پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا کیا جواب؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے کولڈ ڈائریکٹنگ اسٹارٹ نظریہ بنایا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کولڈ اسٹارٹ نظریے کو روکتا ہے اور اس سے امن کے نفاذ و براہ راست تعاون کرتا ہے۔ یہ کتنا ہی نازک کیوں نہ نظر آئے، مگر یہ سیفوری کی فوج کا کام جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ پاکستان کی مکمل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی صلاحیت معتبر ہے، کم از کم اتنی معتبر ضرور ہے کہ ڈیٹرنس کے بڑے فیصلے کے اندر رہتے ہوئے افقی طور پر مختلف قسم کے جوہری ہتھیاروں کی ایک مضبوط سیفروکی فوج پر مشتمل ہے۔ آپ اسے ٹرائیڈ کہہ سکتے ہیں، جس میں آرمی کی جو فورس ہے اس کو ASFC کہتے ہیں، NSFC سمندر کے لیے ہے۔ فضا میں ملک کے دفاع کے لیے یہ تباہ کن پیداوار 3 درجوں میں سمیٹتا ہے: اسٹریٹجک، آپریشن اور ٹیکٹیکل۔ اس نے بھارت کے وسیع مشرقی اور جنوبی جغرافی جہتوں کو احاطہ کیا ہے، خاص طور پر مکمل اسپیکٹرم ڈیٹرنس بیان کرتے ہیں۔ یہ کہ پاکستان کے پاس 3 قسموں میں جوہری ہتھیاروں کا مکمل اسپیکٹرم موجود ہے: اسٹریٹجک، آپریشن اور ٹیکٹیکل، جو بڑے بھارتی زمینی پھیلاؤ اس کے مضافاتی علاقوں کو اپنے دائرۂ اثر میں کر لیتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی میں بھارت کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کی چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اور یہ کہ پاکستان کے پاس کلوٹن کے KT کے لحاظ سے ہتھیاروں کی پیداواری کا ایک سلسلہ موجود ہے اور بڑے پیمانے پر جوابی کاری کی مخالف کی اعلان کردہ پالیسی کو روکنے کے لیے تعداد کو مضبوطی سے محفوظ کیا گیا۔ اسے زیادہ نہ بھی کہا جائے تب بھی پاکستان کا جوابی حملہ بہت شدید ہوگا۔ انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں یہ کہ پاکستان ایک ٹارگٹ سے مالا مال ہندوستان، یعنی ہمارے پاس بہت سارے ٹارگٹ ہیں ہندوستان کے اندر، میں اہداف کے مکمل اسپیکٹرم میں انتخاب کرنے کے لیے آزادی کو برقرار رکھتا ہے۔ دیسی بھارتی BM-2 یا روس نے جو اس کو S-400 دیا ہے، ان سب کو ہم چکمہ دے سکتے ہیں ہمارا میزائل کے باوجود کاؤنٹر ویلیو، کاؤنٹر فورس اور میدان جنگ کے اہداف کو بھی شامل کرنے کے بعد بھی ہمارا مکمل فل اسپیکٹرم کارآمد ثابت ہوگا۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے پچھلے 25 سالوں میں مشتمل دوسرے دور کو پاکستان کے اسٹریٹجک سفر کے بغیر کسی رکاوٹ کے تسلسل کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور جو 26 سال کے پہلے دور سے شروع ہوا تھا، اس لیے تاریخ کے لحاظ سے 2 اچھے وقتوں کے شعبہ جات جو کہ ایک دوسرے کے ممد معاون ہیں۔ پہلا دور 1972 سے اور مئی 1998 تک، اور دوسرا مئی 1998 سے مئی 2023 تک۔ اس کے باوجود یہ سفر سائنسی اور تصویراتی کمالات کے حصول میں جاری ہے، یعنی ان تمام دور کے باوجود اب بھی ہم اپنی ٹیکنیک کو جدید سے جدید کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس پر ہمارا سائنسدان لگا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے معیار کی بہتری کے خواہاں ہیں تو ہیں، لیکن واضح طور پر
ایک بے عقل اور کافی غیر ضروری جوہری ہتھیاروں کی دوڑ سے کنارہ کشی اختیار کرنا بھی ہم چاہتے ہیں۔ مستقبل میں پاکستان کے مکمل اسپیکٹرم ڈیفنس کی صلاحیت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جاری رہے گی کہ جنوبی ایشیا میں امن اور تصویراتی استحکام غالب رہے گا اور عدم استحکام کو طرف نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی نے پاگل پن ہی کیا کہ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن جسے میڈ کہتے ہیں کہ وہ خواہ وہ تباہ ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو بھئی ان کی مرضی ہے، تو بھی ہم غیر منطقی منطق جنوبی ایشیا میں اتنی متعلق رہے گی۔ یہ جو ہے وہ ظاہر کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم وہ خود تباہ ہو جائے، تو وہ اگر یہ منطق بھی اگر وہ لے لیں تو جیسا کہ یورپ میں وہ کام کر رہی ہے، رشیا اور امریکہ کے درمیان میں یہ کام کر رہی ہے کہ اگر وہ روس کو تباہ کرے گا یو ایس اے تو روس امریکہ کو تباہ کر دے گا۔ تو یہ جو اس کو میڈ کہا جاتا ہے، میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن، یعنی دونوں لوگ اپنے ملکوں کی تباہی چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی ہے تو پھر ہمارا جو یہ غیر منطقی منطق ہے، یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کے آدمی اگر کوئی سوچے تو پاگل پن ہی ہے، اس کو اس لیے میڈ بھی کہا۔ تو جنوبی ایشیا میں یہ بھی ہمارے سے ہم یہاں پر بھی لاگو ہوتی ہے، وہی منطق جو ہے، وہی اصول جو ہے، وہی ڈاکٹرن جو ہے جو یورپ میں اور روس کے درمیان میں لاگو ہے، یا امریکہ اور روس کے درمیان میں لاگو ہے، وہ یہاں پہ بھی ہندوستان اور پاکستان میں بھی لاگو ہے کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی تم بھی مارے جاؤ گے، ہم بھی مارے جائیں گے، تو بہتر ہے کہ امن سے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو جس طرح کہ بحر یورپ اور بحر اوقیانوس میں پیسیفک اوشن میں جو یہ بات یہی اصول لاگو ہے کہ بھئی ایک دوسرے کی تباہی ہو جائے گی تو بچ کے رہیں ایک دوسرے سے۔ فقط بھائی صاحب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو ختم کروں، میں ترقی کے سول استعمال کے اصول میں پاکستان کی جوہری صلاحیتوں کے استعمال کے پہلوؤں پر مختصراً بات کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ڈاکٹر انصر پرویز بھی موجود ہیں اور اپنے مقالے میں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں پاکستان کی بڑی کامیابی جوہری توانائی کے شعبے میں رہی ہے، جہاں NCA کے منظور شدہ نیوکلیر انرجی ویژن 2050 کے تعاقب میں پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے 7 نیوکلیر پاور پلانٹ فراہم کیے ہیں، جن میں 120 میگا واٹ کے کینپ چشمہ 1 شامل ہیں، چشمہ 2، چشمہ 3، چشمہ 4، یہ چاروں 325 میگا واٹ کی بجلی فراہم کرتے ہیں الگ الگ، اور کینپ 2 اور کینپ 3 جو ہیں الگ الگ جو ہیں 1100 میگا واٹ فراہم کرتے ہیں، 1100 میگا واٹ بجلی فراہم کرتے ہیں۔ اگر حکومت زیادہ معاونت کریں اور نیوکلیر ویژن 2050 پر عمل درآمد کریں تو 2050 تک 42,000 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا سکتی ہے، اور علمی موازنے کے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو بجلی ہوگی 42,000 میگا واٹ، یہ تقریباً 10 کالا باغ ڈیم ہوتے اور ان سے جو بجلی پیدا ہوتی تو ان کے برابر یہ بجلی 42,000 میگا واٹ پیدا کی جا سکتی تھی۔ مزید برآں ایٹمی شعبے نے تمام صوبوں میں کینسر کے علاج کے لیے 19 اسپتالوں اور جوہری زراعت کے تحقیقی مراکز کو چلانے میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ پھر ایجوکیشن کے معاملے میں پاکستان اٹامک انرجی کے پاس ایک یونیورسٹی جس کو پیاس کہتے ہیں، اور وہ دنیا کی ایک بہترین یونیورسٹی مانی جاتی ہے، جو دنیا کی جو 500 یونیورسٹیز ہیں اس میں اس کا نمبر 269 آتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ اور کوئی یونیورسٹی ہے نہیں پاکستان کی جو کہ 500 یونیورسٹی میں شامل ہو۔ تو وہ اس کی ڈگری جو ہے وہ ایسی ڈگری دیتا ہے جو کہ یونیورسٹی کے لیول کی ہے، اور وہ ڈگری بھی دیتی ہے، اور وہ ڈگری بھی خصوصاً نیوکلیر معاملات کے اندر اس کی وہ ڈگری زیادہ اہم ہے، تاکہ پاکستانی طلباء کو حساس مضامین میں گریجویٹ، ماسٹرز اور PhD پروگراموں کے تحت کام کرنے کا موقع ملے۔ یہ کیوں پڑی ضرورت؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو ایٹمی پروگرام میں جو اٹامک ایجوکیشن تھی وہ دینے کو کوئی ملک تیار نہیں تھا، ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں دیتا تھا، یعنی ہمارے پاکستانیوں کو۔ تو پھر ہم نے اپنی یونیورسٹی بنا لی، تو یہاں پر اپنی تعلیم دے رہے ہیں، جو بصورت دیگر انہیں بین الاقوامی سطح پہ میسر نہ ہوتی، یعنی اب میسر نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے پابندی لگا دی تھی ہم پر کہ پاکستانی بچوں کو جو ہے یہ علم نہیں دینا، تو ہم نے خود ہی لے لیا۔ تو ممکن ہے کہ ایسی تعلیم حاصل کو خواہش مند مسترد کر دیے جاتے، یعنی اگر انہوں نے تو کیونکہ دانشورہ گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر ہم وہاں مغرب میں جاتے تو وہ ممکن ہے کہ وہ نہیں لیتے، جبکہ وہ نہیں لے رہے تھے، بچوں کو منع کرتے تھے کہ بھئی ہم نہیں لیتے کسی کو ایٹمی پروگرام میں۔ آخر میں خواتین و حضرات، پاکستان کے جوہری منصوبے نے قومی کوششوں کے تمام شعبوں میں خاص طور پر پاکستان کو بیرونی جارحیت سے محفوظ بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کے اسٹریٹجک پروگرام سے پیدا ہونے والی ڈیٹرنس اثرات نے پاکستان کو آنے والے وقتوں کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈھال فراہم کی ہے، اور اس نے بھارت کی نسبتاً روایتی ہم آہنگی کے فوائد کو تقریباً غیر متعلق کر دیا ہے۔
یعنی بھارت جو اپنے روایتی اتواروں کے ذریعے سے ہم پر اپنے برتری حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو غیر فعال کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ان تمام قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے جنہوں نے ایٹمی پروگرام اور ایٹمی ڈراوے کو ممکن بنایا۔ یوم تکبیر پر ہم پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے آزادی کو بروئے کار لا کر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا ISI کا اور تمام شرکا کا، اور سب کو شکریہ ادا کر کے ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے تقریر کو اختتام پہ دیا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں ہم سمجھتے یہ ہیں کہ انہوں نے کافی جو واضح کر دیا ہے، یہ ایک قسم کا ایک واضح تنبیہ بھی ہے، ان کو ایک مشورہ بھی ہے دشمنوں کو، اور پاکستان کو تسلی فراہم کرتا ہے ان کا یہ پیغام لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد قزوائی صاحب کا، جو کہ اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے 15 سال تک DG رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، اب ان کے ایڈوائزر ہیں ڈیولپمنٹ کے، جو کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے ڈیولپمنٹ کے ایڈوائزر ہیں، اور جنہوں نے یہ جو آپ کا اسٹوڈیو جہاں سے ہم اس وقت یہ اپنا یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں، انہوں نے اس کا افتتاح کیا 16 مئی 2023 کو۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔